ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ السلام علیکم دوستو، بھائیو بہنوں، بزرگوں، 15 شعبان سے پہلے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر شب برات سے پہلے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھ لینا انشاءاللہ۔ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، 15 شعبان کو پڑھ لو یا 15 شعبان سے پہلے پڑھ لو۔ جس رات 15 شعبان سے پہلے یا 15 شعبان کو یہ وظیفہ پڑھو گے، یقین مانیو، یقین اگر ہو نہ ہو، ایسا جلالی عمل لے کر جاؤں گا کہ دوستو بھائیو بہنوں، اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ نے نہ کیا ہو نہ کرو گے، کیونکہ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا وہ راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو آپ نے وعدہ کرنا ہے، اگر اس ویڈیو پر آ گئے ہو اور واقعی غربت اور غریبی میں ہو، اگر واقعی ساتھیو بھائیو بہنوں ان رحمتوں والی، ان برکتوں والی رات میں، چاہے شب برات میں پڑھ لو، چاہے 15 شعبان سے پہلے جتنی راتیں ہیں، دیکھیں 15 شعبان کی رات تو شب برات کی رات کہلاتی ہے، اور یہ جو راتیں ہیں 15 شعبان سے پہلے پہلے یہ قبولیت کی تمام راتیں ہیں۔ ان راتوں میں آپ نے صرف یہ تسبیح پڑھ لینی ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھتے ہی، صبح اٹھتے ہی ایک رات اگر پڑھ لیا تو گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، مبارک گھڑیاں قریب آ گئی ہیں جب رب کریم کی رحمتیں بندوں پر بے حساب نازل ہوتی ہیں۔ شعبان المعظم کا برکت والا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ جاری ہے، اور اس کے وسط میں ساتھیو بھائی بہنوں عظیم رات آ رہی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ یہ رات مغفرت، رحمت اور برکتوں کی رات ہے، اور اس میں ایک خاص وظیفہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، جسے اگر کوئی بندہ 15 شعبان سے پہلے پڑھ لے یا 15 شعبان میں پڑھ لے تو انشاءاللہ بے شمار فائدے برکات حاصل ہوں گے۔ غربت جتنی بھی ہوگی، پرانی سے پرانی غربت، جو بندہ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے، اعمال کر کر کے تھک چکا ہے، یقین مانیے یہ عمل پڑھتے ہی سالوں پرانی، سال پرانی غربت انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو ساتھیو بھائیو بہنوں جتنے بھی آپ نے بڑے بڑے سیلیبریٹی دیکھے ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں بے شمار ایسے لوگ ہیں دنیا جہاں میں جنہوں نے 15 شعبان کو یعنی شب برات کو اس عمل کو پڑھا۔ کسی نے اس سے 2 دن پہلے پڑھا، کسی نے 3 دن پہلے بھی پڑھا، کسی نے 1 ہفتہ پہلے سے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیا تھا اور شب برات میں بھی پڑھا۔ یقین مانیے جس نے ایک رات بھی یہ عمل کیا، جس نے ایک یا دن میں پڑھ لیں یا رات میں پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، اگر شب برات کی رات ملتی ہے تو اس میں پڑھ لیں تو ساتھی بھائی بہنوں تو یہ فائدے ہی فائدے ہیں، نہیں تو اس سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں اور معجزات، کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ لاکھوں کا قرضہ ہوگا منٹوں میں ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیوں نہ اس مبارک رات سے پہلے ہی اللہ کے ان بابرکت ناموں کو پڑھ لیا جائے، تاکہ جب شب برات آئے تو ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بتائیں تاکہ سب کو اس برکت سے حاصل ساتھی بھائی بہنوں فائدہ ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، شب برات سے پہلے پہلے تسبیح کے 10 دانوں پر آپ نے صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر آپ یقین کریں انگلی رکھتے ہی آپ کے نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت کھل چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو، شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامۂ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اس بندے کو 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی اس عمل کو پڑھتے ہی کہ وہ غربت و تنگ دستیاں، پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج شب برات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ عمل لازمی کر لے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق و دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری سے، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے۔ تو اللہ والو، شب برات سے پہلے پہلے
آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر غوث پاک کا یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کسی ایسی ناممکن حاجت جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے پڑھ کے رب کریم سے مانگو گے تو رب کریم میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے والوں کو پورے سال کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھا جاتا ہے تو پورے سال نہ آپ کی کامیابیوں کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، اگر آج اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لو، آپ قرضوں میں ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، قرضدار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے گھر کے حالات جتنے ہی خراب ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، تو آج شب برات سے پہلے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دیں گے انشاءاللہ، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ دوستو، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، ہمیں ہی بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج بد قسمت، بدبخت ہے وہ بندہ جو بندہ صرف چند منٹ نکال کر شب برات سے پہلے یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا با کمال، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کامیاب نہ ہو سکے آج تک، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں وظیفے پڑھ کے، آج غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہے، دوستو، شب برات سے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ شب برات سے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ دوستو، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اس عمل کو پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ، صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب سے وہ مانگ لیجئے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر کسی کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوگا، کسی کی پکڑ ہو جائے، کسی سے رب راضی ہو جائے، اور بہت سے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا پتہ جھڑ جائے گا۔ پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع، ساتھیو بھائی بہنوں، پتہ جھڑنے کے بعد ملے نہ ملے، ہم ساتھیو بھائی بہنوں، اگر ہم میں سے کوئی کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوستو، ابھی بھی وقت ہے، آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ شعبان میں وہ مستند، وہ عمل آپ کے حوالے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو واقعی غمزدہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ جن کے واقعی ساتھیوں بھائی بہنوں مسائل ہیں، انشاءاللہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر آج ہی رات میں اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ دوستو، وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوستو، آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی شب برات سے پہلے یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر چلتے پھرتے پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے
شب برات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جائیں۔ شب برات سے پہلے پہلے ابھی چند دن باقی ہیں، آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو ساتھیو بھائی بہنوں پہلے شب برات سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ شب برات سے پہلے پہلے پڑھ لیجئے، رب کو منا لیجئے، کیونکہ اس مہینے میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہونے ہیں۔ اپنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کی طرف چلتے ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اس عظیم رات میں شب برات سے پہلے پہلے جتنی راتیں ہیں یہ شب برات میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے۔ رات میں پڑھیں، صبح پڑھیں، اگر قبلے کی طرف باوضو مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر جیسے آپ کو بہتر لگے، پھر جہاں موجود ہو آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے رات میں پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ درود شریف نہ بھی پڑھیں، ایک مثال ہے، اور ڈائریکٹ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن درود شریف پڑھ لیں گے تو عمل کی طاقت، عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ تو درود شریف کوشش کرنا لازمی پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ فوری طور پر اب کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق پوری طرح سے ختم ہے۔ اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شعبان کے یہ دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر بدلنے کے حوالے سے خصوصی دعا کیجیے، ورنہ شب برات کی رات آپ کے نامہ اعمال کے سامنے، رب کے سامنے جب پیش ہو جائیں گے پھر موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شعبان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، یہ بے حد آزمودہ عمل اسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو آپ نے یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خوبصورتی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر صرف اور صرف 10 بار آپ نے دوستو بھائیو بہنوں 10 ٹائمز آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ اس کی قبولیت کا راز ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی رب کریم سے اپنے آپ کو بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی جلد بازی میں مت پڑھیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے، آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کے ساتھی بھائیوں رب کے درمیان ایک راز ہیں، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہو نا، خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون اطمینان مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے اس خاص دن کا خاص الخاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجئے گا، بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے دوران رب کریم سے، ساتھی بھائی بہن ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو آج کے دن وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ دوستو یہ دنیا والے یہ مشکل وقت میں تمہارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، صرف رب کی ذات مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، بغیر مکمل آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی اچھی طرح سے پڑھیے گا اور منہ سے نکلی ہر بات بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں،
تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے دوستوں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اسی وقت کون سا عمل پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ دوسرے نمبر پر دوستو آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوستو سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے جو میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو دوستو سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کسی ساتھی بہنوں آج کسی فرش کی ضرورت نہیں، آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج کسی سفارشوں کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ نے شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ پورا سال ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک بات بتائی جائے گی۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا، سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 باروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو تمام دوستو بھائی بہنوں آج تسبیح کے 10 بانوں پر آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد یعنی کہ قرآن مجید کا ثواب آپ کو ملے گا، اور 3 سے زائد قرآن مجید یعنی کہ ہر زبر زیر پیش کے بعد میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غالب پالیں گی، اور جب شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ساتھی بھائی بہنوں ذمہ دے گی، آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کی تمام گناہوں کو ظاہر کر دے گی، آپ کے تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ لیکن دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسی مرضی گناہ کرتے رہیں۔ آپ اپنے ذہن میں یہ مت سوچیے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں گناہ تو پھر کر لوں گا، بعد میں وظیفہ پڑھوں گا، میرے سارے گناہ۔ لیکن دوستو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ بار بار کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوتی، ایک بار سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ دوستو 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اور وہ حاجات بھی ایسی ہوں جو ناممکن ہو، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ کبھی پوری ہو نہیں سکتی، 10 ناممکن حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی۔ دوستو یہ وظیفہ ہر کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں بتائے گا، یہ مستند وظیفہ ہے۔ یہ صرف آپ کو میرے چینل ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ میرے چینل پر آپ کو یہ وظیفہ ملے گا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ وظیفہ شاید دنیا میں کوئی نہ بتائے۔ شب برات سے پہلے کا وظیفہ۔ اب عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ دوستو الحمدللہ یا ربی آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے کہ رب کا ایسا شکر ہے، کہ رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے۔ کبھی یہ بھی تو کہو کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس خود آ جائے گی۔ دوستو آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا۔ رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں، یہ برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ الادین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شے ملتی چلی جائے گی۔ دوستو اب الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ دوستو اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے۔ اور آپ نے یہ آخری وظیفہ اس عمل میں
صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے. جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا, خوب ساری دعائیں مانگیے گا. دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا. اس ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ, تاکہ وہ بھی 15 شعبان سے پہلے یا 15 شعبان شب برات کو یہ عمل پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر سکے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کامنٹس میں اللہ کا کوئی بھی نام ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.